بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اور ثنا اس اللہ کے لیے جو رحمتوں کا خالق ہے، دلوں کا مالک ہے اور اپنی ہدایت کے نور کے ذریعے انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی راہ دکھاتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو سید المرسلین امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی زندگی انسانیت کے لیے ایک مکمل دستور ہے اور جن کی آل پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ انہی چراغوں میں سے ایک چراغ ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، جن کی پیدائش، تربیت، بچپن، کردار اور علم امت کے لیے وہ در ہے جہاں سے سونامیوں کو سکون ملتا ہے اور بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کا دن مدینہ طیبہ میں طلوع ہوا۔ اہل بیت کے گھر میں ایک ایسی روشنی پیدا ہوئی جس نے تاریخ کو نئی سمت دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر سے ایک نور پیدا ہوا جسے دنیا نے حسن مجتبی کے نام سے پہچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، کان میں آذان دی، منہ میں شہد سے بڑھ کر اپنے لعاب دہن کی برکت ڈالی اور نام رکھا حسن۔ یہ نام اس سے پہلے عرب کے معاشرے میں مشہور نہ تھا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے نام سے نوازا جو آپ کے ظاہر اور باطن کی خوبصورتی کے مطابق تھا۔ اچھائی، بھلائی، نیکی اور حسن اخلاق۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بچپن کسی عام بچے کا بچپن نہ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے کناروں میں پروان چڑھے۔ وہ گود جس میں وحی آتی تھی، وہ زبان جس سے قرآن اترتا تھا، وہ دل جس کی دھڑکنیں امت سے محبت کی ضمانت تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن کو کندھے پر اٹھا کر چلنے لگتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حیرت سے دیکھتے۔ کبھی آپ انہیں چومتے، کبھی اپنے دل کے ساتھ لگا لیتے، کبھی فرماتے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یعنی اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور تو اس شخص سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرتا ہے۔ اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اعلان کر دیا کہ حسن سے محبت محض خاندان کی محبت نہیں بلکہ ایمان کی محبت ہے۔ آپ کے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت وہ آسمانی تربیت تھی جس نے آپ کے اندر علم، اخلاق، صبر اور حلم کو بنیاد بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بچپن میں صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا اور فرمایا اے میرے بچے، صدقہ ہمارے اہل بیت کے لیے حلال نہیں۔ یہ منظر صحابہ کرام کے ذہنوں میں رہ گیا۔ اس ایک لمحے نے حضرت حسن کے دل میں وہ اصول ثبت کیا کہ اہل بیت کی پاکیزگی صرف نسب کی نہیں بلکہ کردار کی بھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں جاتے، نماز پڑھتے، آپ کی گفتگو سنتے، قرآن کی تلاوت سن کر اپنے دل میں جذب کرتے اور محفوظ کرتے۔ آپ بچپن ہی سے غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آپ موجود ہوتے اور بعد میں اہل بیت یا صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ترتیب کے ساتھ دہراتے، گویا وہ نور جو نبوت کی زبان سے نکلتا وہ حسن کے دل میں اتر جاتا اور پھر زبان سے وہی نور صراحت کے ساتھ ادا ہوتا۔ آپ کے بچپن کے یہ ابتدائی سال صرف محبت کے ماحول میں نہ گزرے بلکہ عمل، عبادت اور اخلاق کے رنگوں میں ڈھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول دنیاوی کھیلوں سے نہیں بلکہ تقوی،
تہذیب، ادب اور عبادت سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں شوخیوں کے بجائے قرآن تھا، وہاں جھگڑوں کے بجائے صبر تھا، وہاں دنیا کی دوڑ کے بجائے آخرت کی فکر تھی، اور انہی نعمتوں سے حضرت حسن کے کردار کی بنیاد رکھی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور آپ کے اندر حلم، وقار، سکون اور علم کی روشنی بڑھتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اعلان صرف تعریف نہ تھا بلکہ ایک حقیقت تھی کہ ان دونوں کے کردار، ان کی سوچ، ان کا اخلاق اور ان کی قربانی امت کے لیے نمونہ ہیں۔ حضرت حسن کی طبیعت میں نرمی، حکمت، صلح اور امت کے لیے فلاح ہمیشہ نمایاں رہی۔ آپ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتے، وہ علم، فقہ، عدالت اور رہنمائی کے اصول آپ کو سکھاتے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آنے والے معاملات آپ کے سامنے آتے اور آپ غور سے سنتے۔ آپ جلدی فیصلہ نہیں کرتے، نہ جذبات میں بہتے، آپ سوچتے، سمجھتے اور پھر اس بنیاد پر جواب دیتے جو قرآن اور سنت سے مضبوطی سے جڑی ہوتی۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے پوچھا، عقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عقل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب کھینچ لے، اور جہالت وہ ہے جو انسان کو اپنے نفس کا غلام بنا دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت ایسی تھی جو صرف مال کی تقسیم نہیں بلکہ دل کی وسعت تھی۔ روایت ہے کہ آپ نے اپنی دولت کئی مرتبہ اللہ کی راہ میں تقسیم کی۔ آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی سوالی خالی واپس نہ جاتا۔ آپ اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے، غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہوتا تو آپ اس کے جسم کو ڈھانپتے۔ آپ کے ہاں دینے سے کبھی کمی نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے، سخی وہ ہے جو بغیر پوچھے دے، جیسے دریا بغیر رکے بہتا ہے۔ آپ کے علمی مشغلے صرف کتابی علم تک نہ تھے، آپ علم کو زندگی میں نافذ کرتے۔ آپ لوگوں کی اصلاح کرتے، تفرقہ روکنے کی کوشش کرتے، نرم گفتگو سے دل جیتتے، سخت بات کا جواب نرمی سے دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام، تابعین اور عام لوگ آپ سے محبت کرتے، آپ کے سامنے اپنے دل کے مسئلے رکھ دیتے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ کے والد حضرت علی شہید ہو گئے۔ آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ امت کے دو گروہ سامنے تھے، ایک گروہ آپ کا، دوسرا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ اگر حضرت حسن چاہتے تو تلوار اٹھتی، میدان بنتا اور ہزاروں مسلمان ایک دوسرے پر گر پڑتے، مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ وہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محبت سکھائی تھی۔ آپ نے خواب اور حکمت کے تابع فیصلہ کیا۔ آپ نے امت کا خون بچانے کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ آپ نے فرمایا، میں دو گروہوں کے درمیان صلح کے لیے ہوں، میں طوفان نہیں بلکہ امن چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تاریخ کے وہ فیصلوں میں سے ہے جس نے اسلام کو بڑے زخم سے بچایا۔ آپ نے ثابت کیا کہ علم وہ نہیں جو صرف کتابوں میں ہو، علم وہ ہے جس سے امت محفوظ ہو، انسان جڑے، نفرتیں بیٹھ جائیں اور محبت کھڑی ہو جائے۔ تاریخ نے اسے صلح حسن کا نام دیا۔ یہ وہ صلح ہے جسے اگر کسی غیر مسلم نے بھی پڑھا تو حیرانی سے کہتا، یہ فیصلہ صرف بادشاہ کا نہیں بلکہ نبی کے گھر میں تربیت پانے والے کا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مجلسیں بعد میں بھی کھلی رہیں۔ کوئی غم لے کر آتا تو آپ دل کے زخم پر مرہم رکھتے، کوئی فخر سے بات کرتا تو آپ نرمی سے سمجھاتے، کوئی آپ کے خلاف زبان درازی کرتا تو آپ مسکرا دیتے اور صرف یہ کہتے، اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے درست کرے، اور اگر تم غلط ہو تو اللہ تمہیں سیدھا کرے۔ یہ الفاظ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ نبوت کے اخلاق سے حاصل کیے تھے۔ یوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی امت کی خیر، صلح، علم، اخلاق، سخاوت اور قرآن کے نور میں گزری۔ وہ وہی بچہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھتا تھا، وہی نوجوان جو جنتی جوانوں کا سردار بنا، اور وہی شخصیت جس نے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنے حق سے دستبرداری اختیار کی۔ ان کی زندگی مسلمان کے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ علم کتاب میں نہیں کردار میں ہوتا ہے، اور عبادت نماز تک نہیں بلکہ انسانوں تک ہوتی ہے۔ یہی وہ علمی مشغلے اور اخلاقی بنیادیں ہیں جن کے ذریعے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تاریخ میں ایک نہ بجھنے والا چراغ بنے رہتے ہیں۔